اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کا تیسرا پارہ تلک الرسل 125 آیات اور 16 رکوع پر مشتمل ہے۔ میں نے اس چیپٹر کو ڈیوائن لیسنز یعنی ربانی اسباق کے طور پر سمجھا ہے۔ سب سے قیمتی سبق یہ ملتا ہے کہ صدقہ ہمیں پاکیزگی فراہم کرتا ہے، جس کی مدد سے دانش کی نئی راہیں کھلتی ہیں، رب سے محبت بڑھتی ہے جو ہمیں اندھیرے سے روشنی تک لے جاتی ہے۔ تیسرے پارے کا پہلا رکوع 4 آیات پر مشتمل ہے، اپنے اندر ضخیم ربانی اسباق سموئے ہوئے ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچنے کا بیان ہے۔ ایمان والوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ خدا کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی خاطر خرچ کریں۔ قرآن پاک کی سب سے فضیلت والی آیت مبارکہ یعنی آیت الکرسی اسی رکوع کا حصہ ہے، جو واضح کر رہی ہے کہ رب کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ذات باری تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، دوسروں کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں، اس کی ذات اقدس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ ہم سب کے سب اس کے غلام ہیں، ماضی، حال، مستقبل سے وہ ذات باری تعالیٰ پوری طرح آگاہ ہے، اس کے علم کا احاطہ ممکن نہیں، اس کی کرسی زمین و آسمان سے بھی بلند ہے۔ ذات باری تعالیٰ تھکنے والی ذات نہیں ہے، بلندیوں اور رفتوں کا پیکر ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن آیت الکرسی کی زبان بھی ہوگی، ہونٹ بھی، اور یہ عرش کے پائے کے پاس اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہوگی۔ پھر اسی طرح نسائی کی ایک خوبصورت حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے جنت میں جانے کے لیے موت کے علاوہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ آیت الکرسی کے بعد اگلی ہی آیت میں یہ واضح کر دیا کہ اسلام میں جبر نہیں، ہدایت گمراہی کے مقابلہ میں واضح ہے۔ شیطان سے قطع تعلقی ایمان کی نشانی ہے، جو اللہ سے دوستی بڑھاتی ہے، اپنے اہل ایمان کو رب تعالیٰ اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے۔ دوسرے رکوع میں نمرود کا ابراہیم سے مناظرہ واضح کر رہا ہے کہ زندگی اور موت رب کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعہ سے وضاحت ہو گئی کہ رب تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اس چیپٹر کے تیسرے رکوع میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی برکات کا تذکرہ ہے۔ رب کی راہ میں خرچ کرنے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک دانہ بونے سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ابن آدم کا ہر عمل 10 سے 700 تک بلکہ اس سے بھی زیادہ جس قدر اللہ چاہے بڑھا دیتا ہے۔ یہ رکوع مزید واضح کر رہا ہے کہ احسان جتلانے سے بہتر ہے اچھی بات کہہ دی جائے۔ خلوص دل سے دیے گئے صدقہ کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی باغ دگنا پھل دے۔ پھر چوتھے رکوع میں رب تعالیٰ کی راہ میں اچھا مال خرچ کرنے کا سبق دیا جا رہا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ تنبیہ بھی کی جا رہی ہے کہ شیطان دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، فقیری کا خوف پیدا کرتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، اور ایک فرشتہ جو اس انسان پر مقرر ہے وہ نیکی کی رہنمائی کرتا ہے۔ شیطان وسوسہ دلا کر حق سے ہٹاتا ہے اور فرشتہ بھلائی کو یاد دلا کر حق کی طرف مائل کرتا ہے۔ جس کے دل میں بھلائی کا خیال آئے وہ سمجھ جائے کہ یہ نیک خیال اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کا شکر بجا لائے، اور جس کے دل میں وسوسہ آئے وہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ اس رکوع سے ایک اور سبق بھی مل گیا کہ اللہ تعالیٰ حکمت دانائی عطا فرماتے ہیں، اور جس کے نصیب میں حکمت آ گئی اسے بہت بڑی دولت مل گئی۔ یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ ان باتوں سے عقل مند لوگ ہی سبق لیتے ہیں۔ مزید یہ نصیحت بھی مل گئی کہ خاموشی سے خیرات کرنے کی بڑی برکت ہے۔ ایک اور ربانی سبق یہ کہ لوگوں کے چہروں سے ان کی ضرورت کا تعین
کیا جانا چاہیے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ چھپا کر صدقہ دینا اللہ تعالیٰ کے غصہ کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ تیسرے پارہ کے اس رکوع میں مزید وضاحت ہو رہی ہے کہ صدقہ ہر کسی کو دینا شرعی طور پر جائز ہے۔ صدقہ چونکہ پاکی اور پاکیزگی کی علامت ہے، یہ غلط جگہ میں بھی اچھائی کا باعث بن سکتا ہے۔ اصل حقدار وہ ہیں جو خودداری اور انا میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے گریز کرتے ہیں۔ پانچویں رکوع میں صدقہ خیرات کرنے والوں کی مزید فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہ بھی واضح ہو گیا کہ تجارت حلال ہے مگر سود حرام ہے۔ اللہ رب العزت سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سود برکت کو مٹا دیتا ہے۔ ویسے بھی سودی کاروبار اللہ تعالیٰ سے کھلی جنگ ہے۔ اس رکوع سے یہ سبق بھی مل گیا کہ نعمتوں کی شکر گزاری اور مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ ڈیوائن لیسن بھی مل گیا کہ قرض حسنہ سود سے کہیں بہتر ہے، لیکن قرض دار سے ہمیشہ آسانی کا معاملہ فرمانا چاہیے۔ ہمیں ہماری کمائی کا پورا بدلہ ملے گا۔ فرمان رسول ہے کہ قرض کے معاملہ میں جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی یا اس کو معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سایہ میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ چھٹے رکوع میں ایک اور وضاحت بھی ہو گئی کہ قرض کے معاملات کو تحریر میں ضرور لانا چاہیے۔ رہن گروی رکھنا شرعی طور پر جائز ہے، مگر رہن کے ساتھ قبضہ کی قید بھی ضروری ہے۔ ساتویں رکوع میں اللہ رب العزت واضح کر رہے ہیں کہ وہ دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ یہ سبق بھی مل گیا کہ اللہ پاک کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ پھر اس رکوع میں اللہ تعالیٰ دعائیں مانگنے کی ترغیب ہی نہیں دیتے بلکہ طریقہ بھی سمجھاتے ہیں اور ان دعاؤں کی قبولیت کا اشارہ بھی دیا جاتا ہے۔ سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے 2 نوروں کی خوشخبری دی گئی ہے۔ یہ دونوں نور مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ پہلا نور سورہ فاتحہ اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ جو بھی ان دونوں میں سے کوئی حرف بھی تلاوت کرے گا تو اسے مانگی ہوئی ہر جائز چیز مل جائے گی۔ اس پارہ میں سورہ آل عمران کا پہلا رکوع قرآن کریم کے آسمانی کتاب ہونے کی دلیل پیش کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت کے وسیع علم کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اہل علم کی خوبصورت دعا بھی اسی رکوع میں ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدایتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا اور ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرمانا، بے شک آپ ہی سب کچھ عطا کرنے والے ہیں۔ دوسرے رکوع میں واضح کر دیا گیا کہ قیامت کے دن مال اور اولاد کام آنے والے نہیں ہیں۔ اس رکوع میں یہ راز بھی کھل گیا کہ رات کے آخری حصہ میں استغفار کی بڑی فضیلت ہے، اور یہ کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے۔ تیسرا رکوع یہ واضح کر رہا ہے کہ یہود کسی بھی آسمانی کتاب کو نہیں مانتے، اور یہ کہ کفار سے دوستی کی ممانت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت کی ہمہ گیری اسی رکوع کا موضوع ہے۔ پھر اس پارہ میں سورہ العمران کا چوتھا رکوع ہمیں یہ خوشخبری دے رہا ہے کہ اگر اللہ سے محبت رکھو گے وہ آپ سے محبت کرے گا، خطاؤں کو درگزر فرمائے گا۔ پانچویں رکوع میں حضرت مریم علیہ السلام کا جامعہ تذکرہ ہے۔ انبیاء کو معجزات دینے کی حکمت، نشانیاں دکھلا کر ایمان پختہ کرنا مقصود ہے۔ چھٹے رکوع میں حضرت عیسیٰ کو روح اور جسم سمیت آسمانوں پر زندہ اٹھا لینے کا واقعہ موجود ہے۔ ساتویں رکوع میں جہلا کی مذمت کی گئی ہے، جو علم نہ ہونے کے باوجود علماء سے جھگڑتے ہیں۔ آٹھویں رکوع میں یہ ربانی سبق مل رہا ہے کہ ہدایت کا سرچشمہ اسلام ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص فرما لیتا ہے۔ نویں رکوع میں اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں کہ تمام انبیاء سے وعدہ لیا گیا تھا کہ جب کتاب و حکمت عطا کی جائے تو رسول پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ اللہ کی گواہی میں
سب نے اقرار کیا تھا۔ اس پارہ میں یہ واضح ہو گیا کہ رب تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں، تو پھر آئیں خلوص دل سے اپنے ساتھ ساتھ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ کریم مولا ہمیں تمام ربانی اسباق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام قسم کے اندھیروں سے نکال کر نور کے سائے میں لا کھڑا کر دے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔